اور مطلب کی جب بات آتی ہے تو حلال بھی چھوڑ دیتے، نہیں کچھ ہو جائے گا، ارے سید صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، تمہیں تو شوگر ہو گیا ہے، میٹھا چھوڑ دو، اسی وقت چھوڑ دیتے، ڈاکٹر نے میٹھا کا منع کیا ہے، مجھے شوگر ہو گئی ہے، ایک ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چھوڑ دیا، میٹھا چھوڑ دیا، مدینے والے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ان کے ارشاد کو سنا۔ میرے آقا نے کہا نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، روزہ نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، وہ چھوڑا نہیں، کہنا مانا نہیں، ارے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم ملے گی، کہنا نہیں مانا، اور ایک طبیعت کے لیے، ایک جسم کی حفاظت کے لیے حلال بھی میٹھا بھی چھوڑ دیا، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ امام الانبیاء، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، لوگ کہتے ہیں، ایک بات مجھے ابھی یاد آگے تو کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں شرک، ڈھکڑا سے پچھڑا ٹھیک کرتے، شرک کرتے، میں کہتا ہوں ہم رات دن ایک شرک کرتے، کبھی دھیان ہی نہیں دیا اس بات پہ، رات دن ایک شرک کرتے ہیں مگر اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ کیا دھیان نہیں دیا؟ ہماری زبان پر ہر وقت یہ ہوتا ہے، ایک دوسرے دوست برادر ہے، ایک دوسرے عورتیں میں، ایک دوسرے سہیلیاں ہیں، ارے آج مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آج یا سینے میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہاتھ پہ ٹوٹتے ہیں، اچھا ہاتھ پہ ٹوٹتے ہیں، وہ فلاں ڈاکٹر ہے وہاں جا رہا، وہاں جا، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی دوا بہت اچھی ہے، ڈاکٹر اچھا ہے، دوا اچھی ہے، یہ شرک کر لیا۔ یہ کہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے، اللہ کے فضل سے اچھا ہو جاتا ہے، یہ رات دن شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے کوہ طور پر، پیٹ میں درد ہوا، نبی تھے، نبی کلیم اللہ پیارے پیارے، درد ہوا، کہنے لگے یا اللہ درد، تو اوپر سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ راستے میں آتے آتے ایک درخت ہے جس کو سنا کا درخت کہتے ہیں، سنا کا درخت کہتے ہیں، وہ لو، اس کے پتیاں لو، ہاتھ میں رکھو، چورن بناؤ، کھا لو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے یہ نہیں کہا سنا کے پتے سے اچھا ہو گیا، یہ کہا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کا فضل ہو گیا۔ اب اللہ کو یہ راز و نیاز بتانا تھا، تو دوسرے دن جو ہے اچھا ہو گیا، ابھی تھوڑے دن کے بعد اور وہی راستے پہ واپس جو ہے آپ کو تکلیف ہو گئی، تو آپ نے سوچا ہائے سنا کے پتے ابھی راستے میں آئیں گے، تھوڑے توڑوں گا، پیسوں گا، ہاتھ سے کھا لوں گا، پانی پی لوں گا، تھوڑا درد تھا، کھایا، پانی پیا تو اور بڑھ گیا، کہا یا اللہ یہ کیا، پہلے تو نے کہا تھا اور سنا کے پتے کھائے تھے، اب بڑھ گیا، تو اللہ نے کہا موسیٰ پہلے میں نے کہا تھا نا، ابھی تم نے کھایا ہے۔ ڈاکٹر جانتا ہے کون سا کیا چیز دینا۔ تو یہ ہم دیکھا دیکھی میں ایک عام رویہ، ایک عام عادت سی ہو گئی ہے، بس ہم ایک دوسرے کہتے رہتے ہیں اور شرک ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ کے فضل سے اچھا ہو گیا، فلاں ڈاکٹر اچھا تھا، اس کی دوائی اچھی ہوتی، اللہ نے اچھا کر دیا۔ معلوم ہے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، دوا جیسے ہم اندر لیتے ہیں نا، اس لیے تو بزرگوں نے کہا ہے نا، عالموں نے کہا ہے کہ جب دوا لو تو بولو یا اللہ یا شافی یا کافی، تو شفا دینے والا ہے، پھر دوائی کھاؤ۔ ویسے ہی کھا لیتے گھر تو اندر دوا جاتی ہے نا، تو ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے 10 دن سے بخار آئے، 5 دن آئے، 4 دن آئے، شوگر اتنا ٹائم رہے، ہارٹ اتنا ٹائم رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ساری سسٹم اندر رکھی ہوئی ہے۔ ہماری یہ جوڑ کتنی ہے تمہیں خبر ہے؟ 365 ہماری یہ جوڑ ہے ہڈیوں کی چھوٹی موٹی، اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میرے امتیو، دن میں 2 رکعت نماز چاشت پڑھو، سارے بدن کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ علم حاصل کرو، عمل کرو،
اور جو چاش کی نماز پڑھتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اکثر بیماری نہیں آتی اس کو، کیونکہ سارے بدن کے جوڑ کا صدقہ ادا کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے فضل کرم والے آقا کریم ہے، بزرگان دین ہے، بس عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے تو پھر بیڑے پار ہوں گے، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اب عمل ایسا کرو مطلب والا نہیں، بس دل میں اس بات کو بٹھا لو کہ نہیں بس اب کچھ نہیں میاں، اب تو اللہ ہی اللہ۔ تو فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، جیسے دوائیں پیتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، ابھی آپ ہاں کہو گے ایک دوسرے دل میں، ایسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں آئے بھی ہیں، باہر کے بھی کچھ میڈیکل والے بھی ہیں، اسے بھی پوچھنا، ایک ہی دوا ہم لیتے ہیں، سردی زکام کھانسی ہو گئی یا شوگر ہو گیا، یہ ہو گیا، ایک ہی دوا لیتے ہیں، وہی دوا سے ہمیں اچھا ہو جاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ دوا وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، پینے والا بھی وہی ہے، مگر میاں بھول گیا حکم دینے والا اور ہے۔ اللہ نے کہا فرشتے جب دوا جاتی ہے پیٹ میں، فرشتہ کہتا ہے اے مولا کیا کروں، اے مولا کیا کروں؟ تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتے، آج میرے بندی یا بندے نے ایک آہ ایسی ماری ہے، آہ، اے اللہ، ایک آہ ایسی ماری ہے، اس پر رحم آ گیا ہے، چھوڑ دے اسے۔ دوا لیتے ہی دوسرے تیسرے دن اچھا ہو جاتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، او ڈاکٹر کی دوا بہت اچھی ہے، بھلے آدمی، ڈاکٹر کی نہیں، یہ رب کا کمال ہے۔ تھوڑے دن گزرے، وہی تکلیف، وہی دوا، وہی پانی، وہی پینے والا، ایک ڈوز، دو، تین، 4 دن ہو گئے، اچھا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آہ نہیں نکلی۔ وہ اب بھروسہ ماں گیا دوا کھانے کہ اس کی دوا اچھی ہے، تو جتنے دن ہوتا ہے پھر کبھی رحم آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، کبھی کبھی کہتی ہے عورتیں، بچیاں بیچاری، آدمی بیٹے میرے جیسے، اللہ اب تو بہت ہو، اللہ اچھا کر، تو اللہ کہتے بس یہی تو چاہتا تھا۔ تو وہ میں بات پوری کر دوں، حضرت اسلم کی ایمان اور عمل، وہ حضرت اسلم صحابی رسول کھجور کھاتے کھاتے آئے، ساری بات سنی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مانے گا، یقین کرے گا تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اس نے عمل کیسا کیا دیکھو، ایسے عمل کرو تو کچھ مزہ، کچھ بات بنے، ورنہ ہمارے تو ہے یار بخشوانے والے، کیا کمی ہے، مگر پھر بھی اچھا بیٹا بیٹی بن کے جا، اچھا وفادار مرید بن کر جا، اچھا نمازی بن کر جا، تو امام بھی خوش ہوئی، پیر بھی خوش ہوئی، باپ بھی خوش ہوئی، اور کہے دیکھا یہ میرا بیٹا ہے، دیکھا یہ میرا مقتدی، امام صاحب خوش ہوئے، میرا وہ مقتدی نہیں آتا۔ کیوں بھائی نہیں آتا؟ تجھے بھائی مقتدی سے کیا لگا ہوا ہے؟ ارے حضرت تمہیں معلوم نہیں، اتنا اچھا بندہ ہے، کبھی کبھی ہاتھ میں مصافحہ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس میں دل آ گیا امام کا، امام کہتا ہے وہ آتا نہیں ہے، یہ دعا ہے، یہ محبت ہے، یہ عمل ہے، یہ عشق ہے۔ تو یہ اسلم صحابی کا بھی دل آ گیا۔ کیسا دل آ گیا؟ اس پر میں آپ کی سبحان اللہ چاہوں گا، کیسا دل آ گیا؟ کھجورے کھاتے کھاتے آقا کریم کی بات سنی، کاش اس وقت ہم اسلم ہوتے، ہم وہ صحابی ہوتے یار، ہم وہ دیہاتی ہوتے۔ کیسی بات، آقا کریم سامنے ہے، صحابہ ہے، لگا ہوا ہے، خندق کا جو ہے جنگ کی شروعات ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہے، حضور صفے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے آقا اگر مان لو تو کیا ملے گا؟ میرے آقا کریم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا جنت ملے گی۔ اب دیکھو کیسا ایمان ہے اس کا۔ اب اس کی سبحان اللہ چاہوں گا میں آپ کی، اللہ آپ کی خیر فرمائے، آپ کی مرادیں پوری ہو،
ہمارے ایمان مضبوط ہو، ہمیں عشق رسول ہو، عشق اہل بیت ہو، عشق اولیاء کرام ہو، عشق ماں فاطمہ خاتون جنت بھی ہو، ہم بس اچھے اچھے ہو جائیں۔ یہ مسجد آل رسول میں آل رسول کے صدقے میں دعا قبول ہو۔ میں بھی بہت خوش ہوں آپ سے بھائی، سب لوگوں سے، کیوں کہ آپ مسجد آل رسول کے نمازی ہیں، نمازی ہیں۔ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا، ہمیشہ چھپانے کی بات کرتا ہوں، مگر ایسے ہی ابھی یاد آ گیا تو میں ایک اشارہ کرتے ہوئے چلوں۔ میں نے میرے مسجد کے نمازیوں کے لیے بھی دعا کی ہے، جہاں جہاں گیا وہاں دعا کی، میں نے ہاتھ اٹھائے، اور میرے امام کے لیے بھی ہم نے دعا کی انشاءاللہ، بزرگوں کے لیے، ہمارے نمازیوں کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے اکثر شاید ایک دو بار زیارت بھی کروائی۔ خیر بات کو سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی ایک بار درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی اللہ۔ تو وہ صحابی رسول نے کیا کیا؟ اب سبحان اللہ چاہوں گا آپ کا۔ وہ صحابی رسول نے کیا کیا؟ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھاتے کھاتے بات کر رہے تھے، آقا سامنے تھے، مگر پہلے علم تھا، اب آ کر عمل کیا، اب نبی کو دیکھا تو عشق ہو گیا۔ کیا کیا؟ کھجوریں پھینک دی، کھجوریں پھینک دی، اور صدیق اکبر سے کہا کوئی ڈنڈا تلوار ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں میری تلوار ہے، کیا بات ہے؟ بولے اب کھجور کون کھائے گا؟ جنت میں جائیں گے وہاں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ خوب جیو میرے نمازی، میرے مسجد کے نمازی، خوب جیو۔ آپ کی سبحان اللہ سے میرا دل بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے کو اگر خوشی دے، اللہ مجھ سے اگر راضی ہو، اللہ کے رسول اہل بیت رسول اللہ غوث و خاجی راضی ہو، اور یہ کہنے حبیب اللہ کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا مولانا مستقیم کے ساتھ میرے مسجد کے سارے نمازیوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ کبھی کبھی عشق آتا ہے، یہ موج کبھی کبھی آتی ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول کا جو واقعہ ہے، عشق والا واقعہ۔ یہ دیکھو ٹک ٹک نے بھی آواز دے دی، ایک بار نہیں دو بار آواز دی ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب یار کوئی کہے کہ وہاں یار مسجد میں دیر ہو جاتی ہے، مگر بھلے میاں دیر تو ہوتی ہے مگر اس میں خیر ہوتی ہے، جنت بٹتی ہے، یہاں تو عشق بٹتا ہے بھائی، یہاں مسئلے مسائل فتنے فساد نہیں، یہاں تو عشق کے جام ملتے ہیں۔ اور صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ کون کھجوریں کھائے گا؟ صدیق اکبر کی تلوار، کہا تلوار ہے، کہا حضور کو دیکھا، کہا دیو صدیق، جب آیا ہے جنت لینے دو۔ صدیق اکبر کی تلوار لی، اخلاق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب کا حوالہ 252 میں لی، جنگ کی، کافروں کے سامنے خوب لڑے، اور آخری شہادت ہوئی، آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہائے، ایک بار آیا تھا، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ خوش ہیں نا؟ 5 منٹ آپ کا اللہ بھلا کرے، بولو آمین۔ پوری بات کر دو، مزہ آ جائے آپ کو، یاد رکھو میری بات کو، میں فقیر آدمی ہوں یار، کبھی کبھی موج ہوتی ہے۔ ایک بار ملا تھا، اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے، ایک بار ملا تھا، ایک بار، اور جنگ کر کے جب آخر میں گرے تو کہا یا رسول اللہ سنبھالیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کملی کندھے سے گری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا صدیق سنا نہیں، میرے وہ پیارے صحابی اسلم کی آواز آئی یا رسول اللہ۔ بولے ہم جائیں گے اسے سمجھ، نہیں آقا ہم ہیں نا، ہم جا رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے، کیا ہوا؟ کیا زخموں سے چور، آخر سانس جا رہی تھی،
جلدی جلدی اٹھا کے آ رہے تھے، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے کہا اے عثمان یہ کب آئیں گے؟ بہت لوگ بھیڑ بھاڑ ہے، پتہ نہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اور آگے آگے، اور وہ آگے آگے بیچ جنگل میں حضور کے سامنے حضرت اسلم کی لاش کو رکھی، سانس جا رہی تھی، سانس جا رہی تھی، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا جیسے ہاتھ گھمایا، سارا درد چلا گیا، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی۔ آخر میں آپ یاد رکھنا اس نقطے کو، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمانا برحق ہے، آپ نے جو کہا یہ حق ہے، اس لیے کہ جب جنگ ہوئی مجھے تکلیف ہوئی، زخموں سے چور ہو گیا، میں نے دیکھا حوریں میری استقبال کے لیے آ گئی ہے، اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہے ہٹ جاؤ، جنت کا راہ دروازہ کھول دو، عاشق رسول آ رہا ہے۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ، میں نے ہچکیاں لے کر اللہ سے کہا اے اللہ تیری جنت کا، تیری نعمت کے حوروں کا دیدار کرتا ہوں، پر اس سے پہلے تیرے حبیب سے تو ملا دے۔ یا رسول اللہ یہ چند سانسیں بھی آپ کے لیے واپس ملی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلم، ہم نے کہا حق ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی ہر بات حق ہے۔ میرے آقا کی ہر بات حق ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سب کے حقوق ادا کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، تو انشاءاللہ کامیابی ہے، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور عشق عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے، اور عشق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی